کئی بار ہماری زندگی میں ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، امیدیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ہماری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی، ہمیں وہ نہیں ملتا جس کو پانے کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت تو ہم دکھی اور اداس ہو جاتے ہیں، قدرت سے شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے، ہمیں وہ کیوں نہیں ملا جو ہماری خواہش تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو بات ہمیں اس وقت صحیح نہیں لگتی رہی تھی، جس بات کو لے کر ہم دکھی تھے، جس بات کو لے کر ہم اداس تھے، اس کے نہ ہونے سے ہی ہمارا فائدہ تھا۔ اس وقت جو ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا۔ کل جس کام کے نہ ہونے پر ہم دکھی تھے، آج اس کے نہ ہونے پر ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، اور جو ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اچھا ہی ہوگا۔ ایک قصہ سناتا ہوں آپ کو کہ کسی بادشاہ کا پھلوں کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اس میں ہر طرح کے پھل لگے ہوئے تھے۔ ایک کسان، اس کی فیملی اس باغ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ کسان ہر روز شام کو باغ سے پکے ہوئے میٹھے پھل اتارتا اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک دن کسان بادشاہ کے لیے پھل توڑنے لگا، باغ میں آیا، باغ میں بے شمار پھل لگے ہوئے تھے، ہر طرح کے پھل لگے ہوئے تھے، سیب، انگور، ناریل، امرود، آم، سبھی پھل پکے ہوئے اور میٹھے تھے۔ کسان سوچتا جا رہا تھا کہ آج کیا لے کر جاؤں، آج کیا لے کر جاؤں۔ کبھی کسی پھل پر اس کی نظر جاتی تو کبھی کسی پھل پر۔ آخر اس نے خوبصورت اور میٹھے انگور اتارے اور ٹوکری میں ڈال کر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے خیال آتا جا رہا تھا کہ وہ صرف انگور ہی لے کر جا رہا ہے، اگر وہ تھوڑے سے سیب، امرود بھی ڈال لیتا، ناریل بھی ڈال لیتا تو بادشاہ شاید زیادہ خوش ہوتا۔ وہ سوچ ہی رہا تھا اور پچھتا بھی رہا تھا کہ اپنے اوپر افسوس بھی ہوتا تھا کہ اس نے ایک ہی پھل کیوں لیا، کہ اس نے ایک ہی پھل کیوں لیا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ محل تک پہنچ گیا۔ اس نے انگور کا ٹوکرا اٹھا کر بادشاہ کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور کچھ دور جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا، شاید وہ ریاست کے کسی معاملے کے بارے میں سوچ رہا تھا یا کسی وجہ سے پریشان تھا، اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ وہ بے خیالی میں انگور کا ایک دانہ اٹھا کر کھاتا اور ایک دانہ کھینچ کر کسان کے ماتھے پر لگاتا۔ بادشاہ کا پھینکا ہوا دانہ جب کسان کو لگتا تو کسان آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے، تو بڑا ہی رحیم ہے، تو بڑا ہی رحمان ہے۔ ایسا کئی بار ہوا، جب بھی بادشاہ انگور کسان کو مارتا تو یہی الفاظ کہتا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے، تو بڑا ہی مہربان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ اپنے خیالوں سے باہر آیا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کسان کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ روک لیے، پھر اس نے کسان کے الفاظ بھی یاد کیے اور ان الفاظوں پر بھی بڑا حیران ہوا کہ ہر بار کسان کو مارتا تھا اور کسان جواب میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ اس نے کسان سے وجہ پوچھی تو کسان نے بڑی معصومیت سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، جب بھی آپ کے پھل توڑ کر لایا تھا تو کئی پھلوں کی طرف میرا دھیان جا رہا تھا، کئی پھل تھے جنہیں میں دیکھ رہا تھا، سیب، ناریل، امرود، ناشپاتی، سب پکے ہوئے اور میٹھے تھے، پر میں انگور ہی لے کر آیا، میرے دل میں صرف انگور کا ہی خیال آیا، میرے دماغ میں صرف انگور ہی آئے۔ اب میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں انگور لے کر جاؤں۔ آپ خود سوچئے بادشاہ سلامت کہ اگر میں امرود، سیب یا ناریل لے کر آتا اور آپ بے دھیانی میں پھل اٹھا کر مجھے مار دیتے تو میرا کیا حال ہوتا، میرا کیا حال ہوتا۔ اس لیے میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ وہ بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی مہربان، بڑا ہی رحیم، بڑا ہی رحمان ہے۔ اس نے میرے دل میں انگور کی بات ڈالی۔ دوستو، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے، اور ہماری زندگی میں بھی جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی چھپا ہوتا ہے، ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ ہمیں فوراً نظر آ جاتا ہے اور ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ اس فائدے کا احساس ہمیں کچھ دیر کے بعد ہوتا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم کبھی آرام سے بیٹھ کر سوچیں، اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکلیں ہی تھیں جنہوں نے ہمیں مضبوط بنایا، اور آج ہم کامیاب ہیں۔ یہ ہماری زندگی میں آنے والی مشکل وقت ہی تھا جس نے ہمیں اچھے برے کی پہچان کروائی، اور آج ہم لوگوں کو پہچاننے کے قابل ہیں۔ اس لیے دوستو ہر حال میں مثبت رہیے، پازیٹیو سوچئے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اور ہر حال میں خدا کا شکر کرو، خدا کا شکر کرو۔